برائے خوشنودی و سلامتی امام زمانہ باواز بلند صلوات برائے استقبال شہزادی کونین مادر حسنین شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا باواز بلند صلوات مومنات کی درجات کی بلندی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ رحم اللہ من کر الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق الاجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین و جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا واقعت الواقعہ صلوات۔ عزیزان گرامی، آغاز کلام اس معبود کی حمد و ثنا کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ، اس کی توصیف کے ساتھ، اس کی بارگاہ میں حمد و ستائش کے ساتھ کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ پروردگار جو انسانوں کا خالق ہے، جو ہم سب کا رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہ پروردگار کے جو کائنات کی ہر شے پر قادر بھی ہے، اپنے لازوال اور بے مثال کلام قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں ہمیں جنت کی بشارت دے رہا ہے، قیامت کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، سورہ واقعہ چونکہ ہمارا موضوع گفتگو ہے اور اس سورہ کے ذریعے اللہ نے پیغامات کیا کیا دیے ہیں، ان 3 گروہوں کا ذکر انشاءاللہ آج کی مجلس میں کروں گی کہ اللہ نے سب جتنے گروہ بنائے ہیں انہیں کس طرح نوازا جائے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، اس سے پہلے چھوٹی سی اس سورہ کی فضیلت بیان کرتی چلوں کہ اس سورہ کی فضیلت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی
عظمت کیا ہے کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جب اللہ نے، یہ وہ سورہ ہے کہ جو ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ سکتا ہے۔ ہاں عزیزو، اللہ نے اس کائنات پر 1,24,000 انبیاءوں کو مبعوث کیا تاکہ وہ ہمیں ہماری ہدایت کا ذریعہ بن سکیں، اور جب رسول آخری رسول اس دنیا سے جانے لگے تو علی کے سر پر تاج ولایت اور امامت سجا کر انسانوں کی رہنمائی کی ذمہ داری علی کے حوالے کی۔ علی کو میدان خم میں اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر پہچنوا دیا تاکہ دنیا پہچان لے، تاکہ دنیا دیکھ لے، دنیا پہچان لے، دنیا جان لے کہ یہ وہ گوہر بے بہا ہے کہ جو ہماری رہنمائی کرنے والا ہے۔ تمہید اس لیے میں نے علی کے فضائل کی بیان کر رہی ہوں کیونکہ یہ اس سورے کی فضیلت یہ ہے کہ اس سورے کو کہا جاتا ہے کہ اس سورے کی نسبت جو ہے وہ ہمارے مولا مشکل کشا علی سے ہے صلی اللہ۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے لیے ملتا ہے کہ جو ذات علی سے منسوب ہے، اور جو اس سورے کی تلاوت کرے گا وقت آخر، یعنی جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہوگا، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا، کہا اس وقت جو ہے جب اس دنیا کا آخری مرحلہ ہوگا، اور اس مرحلے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سخت ترین مرحلہ ہے کہ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے۔ لیکن کہا کہ اگر مومن اس دنیا سے جاتا ہے، جب علی کا چاہنے والا دنیا سے جاتا ہے، جب علی سے عشق رکھنے والا، علی سے محبت رکھنے والا، علی کے عمل پر عمل کرنے والا جب مومن اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو وقت آخر خود مولا علی اسے لینے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ وہ وقت آخر جو ہے مولا کے چہرے کی زیارت سے شرفیاب ہوتا ہے۔ اب توجہ دیجیے عزیزو، روایات بتاتی ہیں کہ جو اس سورے کی تلاوت کرتا ہے وقت آخر اسے کس کا دیدار نصیب ہوگا؟ کہا مولا علی کے دیدار سے شرفیاب ہوگا، اسے مولا علی کا دوست کہلانے کا شرف حاصل ہوگا۔ تو یہ ہے سورہ واقعہ کی فضیلت کہ جس کی زندگی میں انسان، ساری زندگی انسان کیا کرتا ہے؟ ہم اسی تمنا میں جیتے رہتے ہیں کہ ہمیں امام کا دیدار نصیب ہو جائے۔ ہر عاشقان حسین کی، ہر عاشقان علی کی ایک خواہش کیا ہوتی ہے عزیزو؟ آج ہم سب بھی ہیں، دور آخر میں ہیں، ہم دعائے ندبہ پڑھ کر اپنے امام کو بلاتے بھی ہیں۔ کیوں بلاتے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ مولا دیدار کرنے کی خواہش ہے، مولا ایک بار دیکھنے کی خواہش ہے۔ تو جب زندگی میں تمنا رکھ رہے ہیں تو کہا یہ تمنا کب پوری ہوتی ہے؟ کہا جب دنیا سے انسان جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت علی اس کی پیشوائی کے لیے آتے ہیں۔ اور اسی لیے واقعات میں ملتا ہے کہ جب ہمارے چوتھے امام سید سجاد اس دنیا سے جا رہے تھے اس وقت وہ اسی سورے کی تلاوت کرتے ہوئے رخصت ہوئی، یعنی وقت احتضار میں جب مولا بھی تھے تو اسی لیے اس سورے کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی بھی مومن پر اگر جاکنی کا عالم ہو، اگر کوئی مومن ہے جو سکرات کے عالم میں ہے، کہا اس کے قریب بیٹھ کر سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے، سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس کا دم جو ہے بآسانی نکل جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے اس سورہ واقعہ کی فضیلت، اور اس سورے کو نسبت کس سے دی گئی ہے؟ مولا علی سے دی گئی ہے۔ یاد رکھیے جب دنیا میں ہم ہر لمحہ اگر کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کسے یاد کرتے ہیں، کسے آواز دیتے ہیں؟ آپ نے بھی اکثر اور بیشتر اندازہ لگایا ہوگا۔ ہاں عزیزان گرامی، تو کہا کہ جب وقت آخر ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے یہ سورہ
مولا علی جو ہے وہ انسان کی پیشوائی کے لیے آتے ہیں۔ اسی لیے روایات میں، اسی لیے عزیزان گرامی، ہم جب بچپن سے جتنے بھی شیعہ گھروں کے بچے ہوتے ہیں انہیں مائیں کیا سکھاتی ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ اس کائنات پر پہلا قدم رکھتا ہے، جب بچہ چلنے لگتا ہے، جو ماں ہوتی ہے جب اسے چلنا سکھاتی ہے، اگر کہیں قدم لڑکھڑاتے ہیں تو ماں سب سے پہلے کیا کہتی ہے؟ یا علی کہتی ہے۔ کیوں؟ کہا علی جو ہیں وہ گردوں کو سہارا دینے والے ہیں، علی جو ہیں وہ گردوں کو تھام لینے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم ہی دنیا میں جب رہتے ہیں، ہر چھوٹی بات پر ہم یا علی کہہ کر مولا علی کو یاد کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب دنیا میں یاد کریں گے تو وہاں پر بھی، جب ہم نے دنیا میں اگر یا علی کہنے کی عادت ڈالی ہے تو قبر کی منزل میں بھی اگر ہم علی کو آواز دیں گے تو یقیناً علی ہماری مدد کو آئیں گے۔ ہاں عزیزان گرامی، اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، نہ دے علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ تو عزیزو، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر چھوٹی سی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی چھوٹی سی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی چھوٹی سی پریشانی آ گئی، آپ دیکھیں ہم کتنا واویلا مچاتے ہیں۔ خدا نخواستہ کبھی بیماری لگ جاتی ہے، کبھی بیمار پڑ جاتے ہیں، بخار آ گیا، کسی قسم کی بیماری ہو گئی، انسان کتنی پریشانی ہو جاتی ہے، انسان کتنا واویلا مچاتا ہے، اپنے تکلیف کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن عزیزو، دنیا کی پریشانیاں کچھ بھی نہیں، دنیا کی تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ حقیقی پریشانی اور حقیقی تکلیف تو وہ ہوگی، اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، جہاں انسان تنہا بھی ہوتا ہے، جہاں تاریکی ہوتی ہے، جہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں، آپ کی آواز پر کوئی لبیک کہنے والا نہیں، آپ کی فریاد کا سننے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی روایات بتاتی ہیں کہ جب مومن کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، روح فریاد کرتی ہے، اس مقام پر کوئی ساتھ دینے نہیں آتا۔ لیکن ہاں، اگر انسان ولایت علی رکھتا ہے، اگر انسان علی سے محبت رکھتا ہے، تو اس مقام پر ہماری مدد کے لیے کون آتے ہیں؟ یہی ہمارے مولا آتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو مومن اگر ولایت علی رکھتا ہے اور تلاوت قرآن کرتا ہے تو اس کی قبر کی منزل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ رسول نے کہا علی ما القرآن و قرآن ما العلی۔ تو عزیزان گرامی، یاد رکھیے کہ ان دونوں کی معرفت کا ہونا ضروری ہے، یعنی قرآن کی معرفت بھی چاہیے، علی کی معرفت بھی چاہیے، اور جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے، تاریخ بتاتی ہے، روایات بتاتی ہے کہ جب اسے قبر میں ڈالا جاتا ہے، جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے، کہا یہ قبر جو ہے اس کے لیے آغوش مادر بن جاتی ہے، جس طرح ماں کی آغوش ہوتی ہے جہاں بچے کو سکون ملتا ہے، اسی طرح جو علی کا چاہنے والا جب قبر میں اتارا جاتا ہے، کہا اسے بھی اسی طرح سکون ملتا ہے، اسی طرح آرام ملتا ہے کہ جس طرح آغوش مادر میں ملتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، بات چونکہ عاشقان علی کی ہو رہی ہے، علی کے چاہنے والوں کی ہو رہی ہے، تو ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے، خدا اس کی حفاظت اس دنیا میں بھی کرتا ہے، اس مقام پر بھی کرتا ہے کہ جہاں انسان کا مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ تاریخ میں آپ نے نام سنا ہوگا محمد یعقوب کلینی، بہت بڑے عالم وقت تھے، 7ویں امام کے زمانے میں گزرے ہیں، اور ان کی لکھی ہوئی سب سے مستند کتاب جس کا نام اصول کافی ہے۔ ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس بات کو بتاتی چلوں کہ جس طرح
کہ مذہب شیعت میں 4 کتابیں ہیں جنہیں شیعت کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، جن پر پورا شیعت کا عقیدہ منحصر ہے، جس پر بیس کر رہا ہے، اور ان میں سے ایک اصول کافی ہے۔ ان میں سے ایک اصول کافی ہے۔ ابھی میں اس پر زیادہ گفتگو اس لیے نہیں کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہ رہی۔ اگر باتیں دوسری شروع ہو جائیں گی تو پھر ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا، اس لیے صرف ایک چھوٹا سا ہلکا سا اشارہ دے رہی ہوں کہ جناب محمد یعقوب کلینی یہ وہ شخصیت ہے، علی کے چاہنے والے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جب انہیں دفن کر دیا گیا تو 7ویں امام کے زمانے میں جو اس وقت کا حاکم تھا، اس نے چاہا کہ 7ویں امام کی قبر کو تاراج کیا جائے، کیونکہ یہ ہر دور میں ظالموں کا طریقہ رہا ہے، انہوں نے قبروں کو تاراج کیا ہے۔ اور جب وہ امام کی قبر تاراج کرنے کے لیے چلا تھا تو راستے میں جناب محمد یعقوب کلینی کی قبر پڑتی ہے، تو کسی نے کہا کہ دیکھو یہ بھی رافضیوں کے محدث ہیں، یعنی یہ شیعوں کے محدث ہیں، یہ حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پہلے امام کی طرف نہیں گیا، اس نے پہلے کہا کہ چلو اب ان کی قبر کھدوائی جائے، تاکہ ہم پہلے اس قبر کو تاراج کر دیں جس نے اتنی حدیثیں لکھی ہیں، جس نے اتنی ساری حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب تاریخ بتاتی ہے کہ یہ عشق علی کی معجزہ تھا، یہ کرامت تھی کہ جب ان کی قبر نبش کروائی گئی، یعنی جب ان کی قبر کو کھدوایا گیا تو کیا دیکھا گیا کہ ان کا جسم مجسم ہے۔ توجہ کیجیے گا، جس طرح وہ دفن کیے گئے تھے اسی طرح ان کا جسم موجود ہے۔ آج بتائیے، سائنس ترقی کر چکی ہے، آپ کے پاس گوگل ہے، میں اسی لیے کہتی ہوں کہ آج ہمارے ہاتھوں میں ایسا ہتھیار ہے، ہمارے پاس میڈیا ہے۔ آپ اس میڈیا کا استعمال صحیح کریں تو آپ کو بہت ساری معلومات فراہم ہو سکتی ہے، اور خصوصاً آج کے دور میں جب آن لائن کا زمانہ ہو چکا ہے تو آپ بھی کوشش کریے کہ اس میڈیا کے ذریعے حسینیت کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے، اور کہیے کہ بی بی ہم نے اس مشن کو مشن بنا لیا ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں مگر ہم حسین کے ذکر کو قائم و دائم رکھیں گے، ہم حسین کے ذکر کو باقی رکھیں گے۔ یہ ذکر حسین کا معجزہ ہے عزیزوں، کہ آج کائنات کی ہر شے روک دی گئی، ہر شے رک گئی ہے مگر رکی نہیں تو مجلس حسین۔ ہاں عزیزان گرامی، تو یہ عشق علی، یہ عشق حسین کا معجزہ، کہا جو عشق علی پر مر جائے، جو عشق حسین پر مر جائے تو زمین اس کی حفاظت اس طرح کرتی ہے جس طرح ماں کی آغوش میں حفاظت ہوتی ہے۔ کہا اب جب ان کی قبر کھودی گئی تو کیا دیکھا گیا کہ ان کا جسم مجسم ہے۔ آج دنیا نے ریسرچ کر لی، سائنس نے ریسرچ کر لی، آپ جا کے سائنٹیفک حوالات کو پڑھیے، گوگل سے پوچھئے کہ انسان اگر مر جاتا ہے تو 2 دن کے اندر اس انسان کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، کہا ہڈیاں گل جاتی ہیں، جسم گل جاتا ہے، کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جاتا ہے، لیکن جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے عزیزو، اللہ اس کی حفاظت دنیا میں بھی کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت اس قبر کے مقام پہ بھی کرتا ہے۔ کہا علی کے چاہنے والوں کی مثال ایسی ہے، کہا اس سونے کی طرح ہے۔ آپ نے سونا دیکھا ہوگا، ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کے سامنے دے رہی ہوں تاکہ میں اپنی بات کو واضح کر سکوں۔ کہا ابھی مٹی میں اگر آپ کاغذ ڈال دیجئے، ایک لکڑی کا ٹکڑا ڈال دیجئے اور ایک سونے کا ٹکڑا ڈال دیجئے، کچھ دن بعد جب آپ زمین کھودیں گی تو پتہ کیا چلے گا، کاغذ کا ٹکڑا غائب ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، ایک چیز بھی نہیں ملے گی۔ کاغذ کیوں؟ کہا وہ مٹی میں
गल गया, वो ख़त्म हो गया, फ़ना हो गया। कहा लकड़ी डालिए वो भी ख़राब हो जाएगी, लेकिन अगर सोने को आपने मिट्टी में छुपाया है, आप सालों बाद भी जब मिट्टी खोद कर उस सोने को निकालेंगी, कहा वो उसी तरह चमकता हुआ नज़र आएगा। कहा क्योंकि सोना जो है उसकी हिफाजत मिट्टी में ही होती है। कहा इसी तरह अली का चाहने वाला मोमिन जो है उसकी मिसाल उस सोने के जैसी होती है कि अगर जब उसे ज़मीन में भी दबा दिया जाए, ज़मीन में भी छुपा दिया जाए, तो उसे उस पर कोई आँच नहीं आती है, वो वहाँ भी इसी तरह चमकता रहता है जिस तरह दुनिया में हो। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब आ जाइए उस आयत की तरफ कि जिसका आज मैं ज़िक्र करने वाली हूँ, जहाँ अल्लाह ने मोमिन की फ़जीलत बयान कर दी है। वस्साबिकून साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लातुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, इस आयत में अल्लाह क्या कहता है? वस्साबिकून साबिकून, यानी जब अल्लाह क़यामत के मैदान में 3 गिरोह बनाए जाएंगे, तीन हिस्सों में लोगों को डिवाइड किया जाएगा। एक हिस्सा वो होगा कि जिनके दाहिने हाथ में नामाए आमाल दिया जाएगा, और उनमें से फजीलत किसे मिलेगी? कहा साबिकून साबिकून कहकर उन्हें पुकारा गया। कहा इनसे साबिकून से मुराद क्या है? कहा साबिकून से मुराद वो मोमिन है कि जो नेकियों में सबकत करने वाले थे। तफासीर में मिलता है कि साबिकून में सबसे बेहतरीन मिसाल, अफजल तरीन मिसाल, कामिल तरीन मिसाल किसकी है? कहा हज़रत अली इब्ने अबी तालिब की ज़ात है। सलवात पढ़ें। कहा जिसे साबिकून कहा गया है, कहा कौन है? कहा वो ज़ाते अली है। ये वो अली है जो हल्लाल मुश्किलात है, ये वो अली है जो मौलाए कायनात है, ये वो अली है जो साहब मौजज़ात है, ये वो अली है जो शाह कुल कफ़ा है, ये वो अली है जो वारिस हल अता है, ये वो अली है जो फ़ातिह खैबर है, ये वो अली है जो मालिक तस्नीम कौसर है, ये वो अली है जो वारिस मक्का और मदीना है, ये वो अली है जो वारिस ज़मज़मा और सफ़ा है, जो कुल का मौला है। सलवात। और इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि माहौल पारसा करो ज़िक्र जली के साथ, माहौल पारसा करो ज़िक्र जली के साथ, फ़िक्रों की परवरिश करो फ़िक्र अली के साथ, हुक्म नबी के साथ है शौकत की शायरी, अरे मजलिस सजानी चाहिए ज़िक्र अली के साथ। सलवात पढ़े महा। तो अज़ीज़ान गिरामी, कहा साबिकून से मुराद कौन है? कहा वो अफराद के जो नबी की पैरवी करने में, नबी के अपने वक्त की नबी के आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले, जिन्होंने सबसे पहले लब्बैक कहा है, उन्हें साबिकून का लक़ब अता किया गया है। और ये मौला अली की ख़ास निस्बत इस सूरे से है, ख़ास निस्बत है अजीज़ों के, और इस निस्बत में और इसमें कोई शरीक नहीं है। यानी साबिकून में से सबसे पहली ज़ात अगर किसी को है, किसी को ये लक़ब अता किया गया है, तो वो ज़ाते अली इब्ने अबी तालिब है। और इसके अलावा कुछ और शख्सियतें हैं जिन्हें साबिकून की मंजिल पर रखा गया है। कहा 5 अफराद ऐसे हैं जिन्हें साबिकून का लक़ब अता किया गया। कहा उनमें से एक जनाब सलमान फ़ारसी हैं जिन्हें साबिकून फ़ारस कहा गया। दूसरे बिलाल हबशी हैं जिन्हें साबिकून हबश कहा गया। इसके अलावा कुछ ऐसे अफराद होंगे जिनका कि जब हमारे इमाम का ज़हूर होगा वो उनके साथ होंगे, वो अपने वक्त के साबिकून होंगे। इसके अलावा अज़ीज़ान गिरामी, साबिकून की एक और
جو کوالٹی بتائی گئی، ایک اور اس کی صفت بتائی گئی کہ سابقون کے اندر صفت کیا ہونی چاہیے، کوالٹی کیا ہونی چاہیے. کہا سابقون سے مراد کیا؟ کہا نیکیوں میں سبقت کرنے والا، یعنی جو نیکی کرنے میں پہل کر دے اسے سابقون کا لقب عطا کرتا ہے. اور کہا یہ فضیلت اسے ملتی ہے کہ جو نماز کو اول وقت پڑھنے میں خوشی محسوس کرتا ہے. یعنی جیسے اذان ہوئی، اگر آپ مصلی عبادت کی طرف چلے گئے، آپ فوراً کھڑے ہو گئے کہ اذان کی آواز آئی ہے، ہمیں لبیک کہنا ہے. عزیزان گرامی یاد رکھیے، بہت ضروری ہے ہمارے لیے. جس طرح آج آپ دیکھیے گا کہ اگر موبائل پر اگر ایک بیل بجتی ہے، آپ کسی بھی کام میں ہو، نماز پڑھنے کے لیے اکثر ایسا ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں اچھا یہ کام کر لیں تب نماز پڑھیں گے، لیکن اگر موبائل کی بیل بجتی ہے ہم ہر کام چھوڑ کر پہلے موبائل کی طرف بھاگتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کا کال آ گیا. جس طرح اس موبائل کی بیل پر آپ نے دوڑنے کی، پہنچنے کی عادت ڈالی ہے، اسی طرح اذان کی آواز پر بھی لبیک کہیے. کیونکہ اگر آج آپ کے اندر اذان کی آواز سنتے ہی نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں گی تو کل جب زمانے کے امام آواز دیں گے تو ہم فوراً لبیک کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر وقت اذان ہو گئی اور ہم نے فوراً لبیک نہیں کہا، ہم فوراً نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، تو اب سوچئے کہ جب امام آواز دے گا تو ہم کس طرح لبیک کہیں گے. اس لیے کہا سابقون سے مراد وہ افراد ہیں کہ جو اذان کی آواز سنتے ہی نماز کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. یہ ان کی کوالٹی ہے، یہ ان کا بہترین عمل ہے. کیونکہ نماز ہی کو کیا کہا گیا؟ حی علی خیر العمل، کہ یہ جو ہے جب مؤذن آواز دیتا ہے، بلاتا ہے تو کس طرح بلاتا ہے؟ کہا آؤ عمل خیر کی جانب چلے آؤ. تو یہ نماز جو ہے وہ تمام خوبیوں کی جڑ ہے، یہ نماز جو ہے یہی خیر ہے. تو کہا گیا کہ سابقون کے لیے اللہ کو بہترین ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا. کہا نماز ہے. تمام خوبیوں کی جڑ کیا ہے؟ یہ نماز ہے. یہ نماز جو ہے وہ اساس دین ہے. تو بس یاد رکھیے، ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم نماز پڑھنے میں دیری نہ کریں. اور کہا جو اس دنیا میں عمل صالح کرتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، مصیبتوں میں خود کو خدا کے حوالے کر دے، وہ سابقون کہلائیں گے. اور قیامت کے دن اللہ انہیں تحفے عطا کرے گا. کہا 7 ایسے گفٹ ہوں گے، 7 ایسے تحفے ہوں گے جو اللہ سابقون بندوں کو عطا کرے گا. اور سب سے پہلا گفٹ، سب سے پہلا تحفہ جو انہیں عطا کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ کہا علی سرر موضونۃ، یعنی اللہ انہیں سرور عطا کرے گا، وہاں سکون عطا کرے گا، جہاں یعنی جنت میں وہ مقام عنایت کرے گا جہاں کا انوائرمنٹ جو ہے پرسکون ہوگا. آج آپ دنیا میں بھی دیکھیے، جن کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے، زیادہ پیسے ہوتے ہیں، وہ کہاں گھر بناتے ہیں؟ بمبئی کی چھوٹی سی مثال لے لیجیے. یہاں پر جو رئیس ہیں ان کے گھر، ان کے بنگلے کہاں ملتے ہیں؟ کہا جوہو کے کنارے ملتے ہیں، جہاں کا ماحول پرسکون ہوتا ہے نا. تو انسان جو ہے سب سے پہلی چیز جو پسند کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ جہاں رہ رہا ہو وہاں انہیں سکون عطا کرے.
تو کہا قیامت میں کے میدان میں جنت میں اللہ جو سب سے پہلی چیز، پہلا تحفہ، پہلا گفٹ انہیں دے گا وہ کیا ہے؟ کہا انہیں سکون عطا کرے گا۔ اس کے بعد خدا کہتا ہے متقین علیہا متقابلون، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو جنت میں حسین تخت پر بیٹھے ہوں گے۔ اللہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو حسین تخت پر بیٹھے ہوں گے، متقین علیہا متقابلین، یعنی آمنے سامنے اس طرح بیٹھے ہوں گے، اور بہترین ماحول ہوگا، خاموشی ہوگی، سکون ہوگا، تخت پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، تکیہ لگا ہوگا، اور وہاں پر ان کے ظاہر بھی پاک ہوں گے، باطن بھی پاک ہوں گے۔ اس کے بعد کیا کہا اللہ نے؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون، یعنی وہاں پر بہترین خدمتگار ہوں گے، خدمت کرنے والے غلام موجود ہوں گے، اور پھر وہاں انہیں کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا۔ کس طرح؟ کہا پرندوں کا گوشت ہوگا، بہترین قسم کے پھل ہوں گے۔ آپ آج کوشش یہ کیجئے گا کہ سورہ واقعہ کا ترجمہ آپ یوٹیوب میں جا کر سنیں، ضرور سنیں، آپ کو یقیناً بہت لطف آئے گا کہ اللہ نے کن کن نعمتوں کا، کن کن باؤنٹیز کا، کن کن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہا وہاں انہیں بہترین مشروب عطا کیا جائے گا، اور وہاں پر حوریں بھی موجود ہوں گی، ایسی حوریں کہ جن کا نور، جن کی خوبصورتی کی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو کہا یہ نیک عمل کی جزا ہے جو اللہ انہیں قیامت میں جنت میں دے کر عطا کرے گا۔ کہا اگر دنیا میں عمل صالح کرتے رہو گے، اگر دنیا میں یہاں پر نیکیاں کرتے رہو گے تو اس کی جزا اللہ تمہیں قیامت کے میدان میں دے گا۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا میں آل محمد کی پیروی کرنا، علی سے سچی محبت رکھنا، کل میدان قیامت میں اس کی جزا دی جائے گی، اور سب سے بہترین جزا اس عمل کی دی جائے گی۔ اس فرش عزا پر آنے والوں کو بھی بہترین جزا، بہترین نعمت عطا کی جائے گی، کیونکہ عزیزو یہ فرش عزا کیا ہے؟ یہ فرش عزا نماز عشق ہے۔ یہ عزاداری کیا ہے؟ یہ نماز عشق ہے، کیونکہ نماز کیا ہے؟ کہا اگر مختصراً آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ذکر کس کا ہوتا ہے؟ محمد اور آل محمد کا ذکر ہوتا ہے۔ کہا عزاداری کیا ہے؟ بہت بڑے عالم دین کا ایک مختصر سا جملہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے ربط مصائب کی طرف چلی آؤں کہ وہ عالم کہتے ہیں اگر مختصر عزاداری کرنا ہے تو نماز پڑھ لو، طولانی نماز پڑھنا ہے تو عزاداری کر لو، فرش عزا پر آ جاؤ، کیونکہ یہ وہی فرش عزا ہے کہ جس کی جزا تمہیں قیامت کے میدان میں ملے گی۔ بس عزیزان گرامی چند جملے مصائب کے حوالے سے۔ عزیزان گرامی آج چوتھی محرم، آج کی تاریخ قیامت کی تاریخ ہے۔ آج وہ تاریخ ہے عزیزو کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ آج ہی وہ تاریخ تھی کہ جب حسین کے خیمے فرات سے ہٹا لیے گئے۔ آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، لیکن عزیزو روایت لکھتی ہے کہ جب پیسر سعد کا لشکر آیا، 2 لاکھ کا لشکر پیسر سعد لے کر آیا تھا، اور جب کربلا کی سرزمین پر آیا، آنے کے بعد اس نے حکم دیا کہ یہاں دریا پر ہمارے خیمے لگائے جائیں۔ اتنا سننا تھا، علی کے لال کو جلال آ گیا، عباس کو جلال آ گیا۔ عباس نے اپنی تلوار میان سے نکالی، ایک خط کھینچ دیا، اور خط کھینچنے کے بعد اب عباس کہتے ہیں کہ اس 2 لاکھ کے لشکر میں سے جو اگر عبور کر سکتا ہے تو عبور کر کے دکھائے۔
تاریخ لکھتی ہے 2 لاکھ کے لشکر کو عباس نے اپنی نگاہوں پر روکا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ جب غازی کی آواز بلند ہوئی، ارے زینب نے کہا اماں فضا، ارے دیکھو تو کس نے میرے شیر کو چھیڑ دیا، یہ کون ہے؟ ارے فضا جب باہر آئیں کیا دیکھا؟ عباس جلال کی تصویر بنا کھڑا ہے، کہا اے بی بی، آپ کے بھائی نے تو 2 لاکھ کے لشکر کو نگاہوں پر روکا ہوا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، اب دل کھول کر روتی جائیے گا، پرسہ دیتی جائیے زینب کو۔ آج آپ کے رونے پر پابندی نہیں، آپ کے نہ ہاتھ بندھے ہیں، نہ آپ کے رونے پر پابندی ہے، نہ کوئی کوڑے برسانے والا ہے۔ آواز دیجیے بی بی زینب، ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، چند جملے مصائب کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ ارے زینب نے کہا فضا، اماں فضا، ارے جا کر کہہ دو عباس سے، اے بھیا، ارے زینب بلاتی ہے۔ ہاں عزیزو، ارے میر انیس نے بڑے خوبصورت جملے لکھے ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں زینب کے پیغام کو لکھا ہے۔ کہتی ہے اللہ اس گھڑی نہ لڑائی کا نام لو، عباس میں ہاتھوں کو جوڑتی ہوں، غصے کو تھام لو، ارے غازی تجھے بہن کا واسطہ۔ بس عزیزو، جب زینب کی بات آئی، عباس نے تلوار نیام میں رکھ لی، پلٹ آئے، خیمے وہاں دریا سے ہٹا لیے گئے۔ اب آپ بتائیے کہ جب خیمے ہٹائے گئے، کہا تھوڑا سا پانی رباب کی مشک میں تھا، تھوڑا سا پانی زینب کی مشک میں تھا۔ لوگ کہتے ہیں حسین پر 7 محرم سے پانی بند ہوا، نہیں، پانی 4 محرم سے بند کر دیا گیا تھا۔ ارے 7ویں محرم تو وہ تاریخ تھی کہ جس دن سے حسین کا اصغر بھی پیاسا تھا، حسین کی سکینہ بھی پیاسی تھی، بچے چھوٹے چھوٹے پیاسے تھے عزیزوں۔ مگر 4 محرم کی 4 تاریخ وہ غضب کی تاریخ ہے کہ جب حسین کے خیمے دریا سے ہٹا لیے گئے، حسین کے خیموں پر پانی بند کر لیا گیا تھا۔ عزیزان گرامی، انسانیت سکھاتی ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو اسے پانی پلایا جائے۔ یہ ظالم کیسے تھے کہ جنہوں نے پانی بند کر لیا؟ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ عزیزو، آج کی تاریخ ہم جناب حر سے منسوب کرتے ہیں، وہ حر کہ جو حسین کو اس کربلا کے صحرا میں لے کر آیا تھا۔ اسی لیے تاریخ لکھتی ہے کہ جب 9ویں محرم آئی اور جب حر اپنے وضو کے لیے وضو کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ حر کے کانوں میں ایک صدا سنائی دی، ارے جیسے کوئی کہہ رہا ہو اے حر، ارے تو یہاں زمین پر پانی بہا رہا ہے، وہاں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ بس عزیزو، حر ٹھہر گیا، پھر دوبارہ جب وضو کرنا چاہتا ہے، پھر آواز آئی حر، میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ حر سمجھ گیا یہ کون ہے۔ ہر ایک مرتبہ وضو چھوڑا، اب پلٹ کر جب آیا نا اپنے خیمے میں، اپنے بھائی کو بلایا، اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنے نوکر کو بلایا اور اپنے غلام کو بلا کر کہتا ہے جاؤ، ہم نے تمہیں آزاد کیا، میں حسین کے لشکر کی طرف جا رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا، حر کا جوان بیٹا آگے بڑھا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے ہے بابا، کیا میری جوانی اکبر سے بہتر ہے؟ حسین نے بیٹے کو گلے سے لگایا، بھائی آگے بڑھا کہتا ہے حر، میں عباس پر قربان ہو جاؤں گا۔ ارے حر نے بھائی کو گلے سے لگایا، غلام سے کہا واپس چلا جا۔ غلام نے کہا اچھے آقا ہو،
ارے جب تک جہنم میں تھے ساتھ رکھا، آج جنت کی طرف جا رہے ہو تو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ حر نے غلام کو ساتھ لیا، اب حر چلے ہیں حسین کی لشکر کی طرف۔ شاید اسی لیے حسین نے ایک رات کی مہلت لی تھی، معلوم تھا کہ ایک مہمان آنے والا ہے۔ حر چلا مگر ایسے نہیں، اپنے ہاتھوں کو بندھوا کر چلا، یہ کہتا ہوا چلا کہ میں ہی فاطمہ کے لال کا گنہگار ہوں۔ اور عزیزان گرامی، یہاں حسین کے خیمے میں حسین کو خبر ہو گئی، حر آ رہے ہیں۔ حسین نے عباس کو بلایا، اکبر کو بلایا، حبیب کو بلایا، کہا چلو مہمان کے استقبال کو چلتے ہیں۔ اے اکبر تم اس کے بیٹے سے کو گلے لگا لینا، عباس تم بھائی سے گلے مل لینا۔ اے عباس تم بھائی کو گلے لگا لینا، حبیب دیکھو تم بڑھ کر حر کا استقبال کر لینا۔ ارے حر کے غلام کو یہ حسین گلے لگائے گا۔ عزیزو حر آیا، ایک مرتبہ حسین کے قدموں پر گر کر کہتا ہے مولا آپ کی اماں نے بھیجا ہے، اکبر کا صدقہ مجھے معاف کر دیجیے۔ ارے حسین نے حر کو گلے سے لگا لیا، کہا حر تو عالم غربت میں ہمارا مہمان ہے۔ ابھی حر کا استقبال ہو رہا تھا کہ ایک مرتبہ فضہ خیمے سے باہر آئی، آ کر کہتی ہے حر ارے خوش نصیب ہو تیرے، عباس کی بہن زینب تجھے بلا رہی ہے، جزاکم ربکم خیرن جزا۔ رونے والوں دل کھول کر پرسا دیجئے، آج چوتھی محرم، ہمارا دل بیتاب ہے بی بی کہ ہم اس طرح سے ذکر ازا اس بار مجلس ازا نہیں کر پا رہے جس طرح ہر سال کیا کرتے تھے۔ بس عزیزو، کہا اب حر ترے خیمہ پر آیا۔ ارے زینب نے تڑپ کر کہا حر تو عالم غربت میں ہمارا مہمان ہوا ہے۔ اے حر ارے میں تیری کوئی مہمانی نہیں کر سکتی، ہمارے پاس تو پانی بھی نہیں کہ جو ہم تجھے پلا دیں، مگر حر وعدہ کرتی ہوں اگر تقدیر نے موقع دیا تو اے حر میں تیرے لاشے پر پہلے بہن بن کر گریا کروں گی، جزاکم ربکم خیرن جزا۔ عزیزو آنکھوں سے آنسو جاری ہے نا، روتے ہوئے دعائیں مانگتی جائیے گا کہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، پروردگار انہیں بھی سلامت رکھے جو پردیس میں ہے۔ عزیزان گرامی، اب روایت لکھتی ہے کہ حر نے اجازت مانگی، کہا مولا میں سب سے پہلے مرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جب مولا نے اجازت دی تو حر نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بلایا، میدان کی جانب بھیجا، کہا جاؤ جنگ کرو۔ بیٹا میدان میں آیا، جنگ کرنا شروع کی۔ ارے جنگ کرتے کرتے اس نے کہا بابا آخری سلام اتنا سننا تھا۔ حر گھوڑے پر سوار ہو کر چلے، مگر عزیزان گرامی جب حر اس مقام پر پہنچا، ارے کیا دیکھتا ہے، حسین پہلے سے موجود ہیں۔ حسین نے کہا اے مولا آپ غلام کے بیٹے کے جنازے لاشے پر آئے ہیں؟ کہا اے حر کیا کہیں ضعیف باپ بھی ارے جوال کا لاشا اٹھاتے ہیں؟ میں کہوں گی مولا ارے ابھی یہ حر کا بیٹا ہے، آپ حر کو کہہ رہے ہیں اے مولا عصر عاشور ہوگی، اکبر کا لاشا ہوگا، مولا کوئی سہارا دینے والا نہ ہوگا۔ بس عزیزو حر کے بیٹے کا لاشا آیا،
اب اس کے بعد ارے ہر چلا، اب میدان میں آیا جنگ کی ایک جملے مصائب تمام، ارے جب جنگ کرتے کرتے آواز دی مولا خدا حافظ حسین چلے، ارے ہر کے سرانے آئے کیا دیکھا، ہر کی آخری سانسیں ہیں، ارے مولا نے کہا اے ہور ارے کچھ کہنا چاہتا ہے، ارے ہر نے کہا اے مولا اب میرے سامنے، اے مولا میرے نگاہوں میں حسن بھی موجود ہے، اے مولا آپ کے نانا رسول خدا بھی آ گئے، بابا بھی کھڑے ہیں، اے مولا خدا حافظ، ارے جو حسین کے قریب ہر اس دنیا سے رخصت ہوا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے اس فرش عزائے حسین کا واسطہ، مالک جتنے بھی مومنات اس فرش عزا پر آئی ہیں اور جو مومنات اس مجلس کو سن رہی ہیں، جنہیں کہ جس بھی گوشے میں ہوں، پروردگارا ان تمام کی ہر آفت اور بلا سے محفوظ رکھنا، پروردگارا ان آنکھوں کو کسی غم میں نہ رلانا سوائے غم حسین کے، پروردگارا اس یہ پورا شوب دور ہے، مالک ہم سب حسین کی فرش عزا اس طرح نہیں بچھا سکے جس طرح ہر سال بچھایا کرتے تھے، پروردگار اس کا بڑا افسوس ہے، مالک تو جلد از جلد اس وبا کا خاتمہ فرما، اے پروردگارا ہمیں سال آئندہ پھر اس فرش عزا پر بیٹھنے کی توفیق نصیب کرنا، پروردگارا بیمار کربلا کا واسطہ، جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما، پروردگارا اسیری زینب کا واسطہ اسیری زینب کا واسطہ ہمارے جان اور مال عزت اور آبرو کی محافظت فرما، پروردگارا جو مقروض ہوں ان کے قرض کو غیب سے ادا کر دینا، پروردگارا جو بے روزگار ہوں انہیں روزی عنایت فرما، پروردگارا جن کی روزیاں تنگ ہو گئی ہیں مالک ان کی روزیوں میں کشادگی عنایت فرما، پروردگارا یہ ماہ محرم ہے، عزا کا مہینہ ہے، مالک ہمارے دلوں کو ہمارے قلب کو خالص کر دے، پروردگارا ہمیں گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمیں راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو کریم ہے، مالک جو اس دنیا سے جا چکے ہیں پروردگارا ان کے برزخ کی منزل کو آسان فرما، پروردگارا جتنے بھی موجود ہیں جو اس مجلس کو سن رہے ہیں ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، پروردگارا امتحان حسین کا واسطہ جو بچے امتحانات دے رہے ہیں انہیں کامیابی اور کامرانی عنایت فرما، مالک جو زیارت کے مشتاق ہیں پروردگارا انہیں حسین کے روضے کی زیارت نصیب فرما، جو چاہ چکے ہیں انہیں دوبارہ جانے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارا ہمارا آج بھی ایک مظلوم امام پردہ غیب میں بیٹھ کر اپنے جد کا ماتم کر رہا ہے، پروردگارا اس امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے پرسے کو ان کی بارگاہ میں پیش کر آواز دوں گی اے زمانے کے امام ہم آپ کو پرسہ دے رہے ہیں، مولا ہمارے اس پرسے کو قبول کیجیے گا، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔